بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن باع صبرة طعام كل كفيز بدرهم جاز البيع في كفيز واحد عند ابي حنیفة رحمه الله تعالى الا ان يسمي جملة قفزانها وقال يجوز في الوجهين۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ چیز بیان کی جائے گی، اگر ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بیچنے والا اس انداز سے ایجاب کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈھیر میں بیچتا ہوں اس پر کہ ہر توڑا جو ہے، ہر بوری جو ہے وہ 1 درہم کی ہوگی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی بوری میں بیع جائز ہوگی، بقیہ میں بیع جائز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبیع مجہول ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ اس پورے ڈھیر میں کتنی بوریاں نکلیں گی۔ جب مبیع مجہول ہے تو اس کے مقابلے میں جو ثمن ہے وہ بھی مجہول ہے، لہٰذا مبیع اور ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ لیکن صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جہالت نہیں ہے کہ جس کو دور نہ کیا جا سکتا ہو، یہ جہالت ایسی ہے کہ جو ان کے اپنے دست قدرت میں ہے، وہ چاہیں تو اسی وقت ان کو پیمائش کر سکتے ہیں، اسی وقت ان کو بوریوں میں ڈال کے پتہ لگوا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بوریاں ہیں۔ جب جہالت کا دور کرنا ان کے اپنے دست قدرت میں ہے اور وہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ جہالت جو ہے یہ بیع کے جواز کے لیے مانع نہیں ہوگی۔ بیع کے جواز کے لیے وہ جہالت مانع ہوتی ہے کہ جس کا دور کرنا قدرت و اختیار میں نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کے مجھ پر کل درہم ہے، تو کل درہم کی تعداد کیونکہ معلوم نہیں، اس وجہ سے اس پر صرف 1 ہی درہم لازم قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر کیونکہ پورے ڈھیر میں کتنی بوریاں ہیں مقدار معلوم نہیں ہے، تو صرف 1 بوری میں بیع کو جائز مانا جائے گا، بقیہ میں جائز نہیں مانا جائے گا۔ صاحبین بھی اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح 2 غلاموں کو بیچے، یہ کہے کہ میں ان 2 غلاموں میں سے 1 غلام کو بیچتا ہوں، لیکن متعین نہ کرے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 غلام میں نے بیچنے، ان میں سے 1 جو تم نے رکھنا رکھ لو، تو اسی مجلس میں جو مشتری ہے وہ ان 2 غلاموں میں سے 1 کو سلیکٹ کر لیتا ہے، تو یہ جہالت بھی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مبیع مجہول ہے، لیکن اس جہالت کو دور کرنا ان کے اپنے دست قدرت میں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جہالت جو ہے یہ جواز بیع کے معنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ جہالت بیع کے جواز کو معنی نہیں ہوگی۔ ترجمہ دیکھیے، قال ومن باع صبرۃ طعام، جس نے گلے کا ڈھیر بیچا، کل کفیز بدرہم، کہ ہر بوری 1 درہم کی ہے، جاز البیع فی کفیز واحد، تو 1 بوری میں بیع جائز ہے، عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، الا ان یسمی جملۃ قفزانها، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے کفیزوں کا، سارے کے سارے بوریوں کا ذکر کرے کہ اتنی ہیں۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں یجوز فی الوجہین، وہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں بیع جائز ہے۔ لہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، انہ تعذر الصرف الی الکل لجہالۃ المبیع والثمن، وہ فرماتے ہیں کہ بیع کو پورے گلے کی طرف پھیر دینا یہ ممکن نہیں ہے مبیع اور ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ یصرف الی الاقل، تو جو سب سے کم ہے اس کی طرف بیع کو پھیرا جائے گا، وہو معلوم، اور وہ معلوم ہے، الا ان تزول الجہالۃ بتسمیۃ جمیع القفزان، یہاں تک کہ تمام بوریوں کے نام لینے سے جہالت ظاہر ہو جائے، او بالکیل، یا کیل کرنے کے ساتھ، فی المجلسی، اسی مجلس میں، وسارا ھذا، اور کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، کما لو اقر، جس طرح کسی نے اقرار کیا، وقالا، اور یہ الفاظ بولے کہ لفلان علی کل درہم، کہ فلاں کے مجھ پر کل درہم ہے، فعلیہ درہم واحد بالاجماع، تو بالاجماع اس پر 1 درہم ہی لازم ہوگا۔ ولہما، صاحبین کی دلیل، ان الجہالۃ بیدہما ازالتھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس جہالت کا ازالہ ان دونوں کے دست قدرت میں ہے، ومثلھا غیر مانع، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مانع نہیں ہوتی، یعنی جواز بیع کے معنی نہیں ہوتی۔ کما اذا باع، جس طرح کہ کوئی بیچتا ہے، عبدا من عبدین، 2 غلاموں میں سے 1 غلام، علی ان المشتری بالخیار، اس پر کہ مشتری کو اختیار ہے، یعنی جس کو چاہے تو وہ لے لے، ثم اذا جازا، پھر جب جائز ہے، فی قفیز واحد، 1 بوری میں، یعنی جب بیع جائز ہے 1 بوری میں، عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، فللمشتری الخیار، تو مشتری کو اختیار ہوگا، لتفرق الصفقۃ علیہ، اس پر معاملے کے متفرق ہونے کی وجہ سے، یعنی اس نے پورے گلے کی بیع کا ایجاب کیا تھا، تو یہ کیونکہ 1 بوری کو اس نے قبول کرنا ہے
تو معاملات مختلف ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اس کو اختیار دیا جائے گا۔ وَقَذَا إِذَا قِيلَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ سَمَّى جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا، اور یہی حکم ہے جب مجلس میں اس کو ماپ لیا گیا یا اس نے تمام کفیزوں کا نام بتا دیا، یعنی ذکر کر دیا کہ اتنے کفیز ہیں، تو پھر بھی یہی حکم ہے۔ یہی حکم سے مراد ہے کہ پھر بھی اس مشتری کو اختیار ملے گا۔ لِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ الْآن، اس لیے کہ اس مقدار کو اس نے اب جانا ہے، فَلَهُ الْخِيَارُ، تو لہذا اس کے لیے اختیار ثابت ہوگا۔ كَمَا إِذَا رَآهُ وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ وَقْتَ الْبَيْعِ، اس کو سمجھ لیجئے، یعنی ایک بندہ جا کے کسی پروڈکٹ کو دیکھتا ہے اور پھر گھر آ جاتا ہے، اور ایک دو دن کے بعد جا کے دوبارہ وہ چیز خرید لیتا ہے لیکن دیکھتا نہیں، تو جب اس کو دیکھے گا اور اس میں کوئی عیب نکلے گا تو اس کو خیار عیب دیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہفتہ پہلے یہ دیکھ کے گیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگرچہ اس کو بعد میں سارے کفیزوں کی تعداد بیان کر دی گئی ہے، اگرچہ بعد میں پورے کے پورے ڈھیر کی پیمائش کر لی گئی ہے، لیکن کیونکہ اب اس کو علم ہوا ہے لہٰذا اب اس کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو یہ قبول کرے چاہے تو یہ اس کو چھوڑ دے۔ کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع، جس طرح کہ مشتری مبیع کو دیکھے اور نہ دیکھے بیع کے وقت، یعنی جب اس نے خریدا اس وقت نہ دیکھے تو اس وجہ سے اس کو اختیار ملتا ہے، پہلے کا دیکھ لینا اس کے لیے قابل قبول نہیں مانا جاتا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔